کتے کی قبر تیار ہو گئی تو کبیر شاہ نے سرد آہ بھری اور نڈال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں کتوں کی زنجیریں کھولنے لگا، لیکن پھر مجھے اس لاش کا خیال آیا جو اوپر جھاڑیوں میں پڑی تھی اور جس کی بو بھبکوں کی صورت میں دوپہر تک کھو کے اندر پہنچتی رہی تھی۔ بے خیالی میں ہم سے حفظ مراتب کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ جانور سے پہلے انسان کو دفن کرنے کی ضرورت تھی۔ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، لیکن انسان تو تھا، اور اس کے مرتے ہی پوری نسل انسانیت پر یہ فرض عائد ہو گیا تھا کہ اسے احترام سے دفن کیا جائے۔ ایک انسان کی لاش تھی، مگر انسانوں کی موجودگی میں یوں ہی کھلی پڑی رہتی تو انسانیت کی لاش کہلاتی۔ میں نے کبیر شاہ کو یاد دلایا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کینوس کے تھیلے میں سے تازہ بیٹری سیل نکال کر ٹارچ میں ڈالے۔ ٹارچ کی دم توڑتی روشنی ایک دم جی اٹھی۔ ہم نے کتوں کو ساتھ لیا اور محتاط قدموں سے چڑھائی چڑھنے لگے۔ نامعلوم شخص کی بری بھلی تدفین اور کتوں کو پیٹ پوجا کرانے کے بعد جب ہم کھو میں واپس پہنچے تو رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے، یعنی ایک بالٹی پانی لاتے لاتے ہم نے 2 گھنٹے صرف کر دیے تھے۔ تاہم خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم کون سا اپنے گھر میں تھے؟ یہ کھو ایک طوائف کا کوٹھا تھا اور ایسی جگہوں پر رات گئے آنا جانا معیوب نہیں ہوتا۔ کھو میں مکمل تاریکی تھی اور دھانا بند تھا۔ میں نے پکار کر آواز دی تو نائکا نے بالائی سل ہٹا کر باہر جھانکا۔ کہاں فوت ہو گئے تھے؟ وہ برہمی سے بولی۔ میں نے کہا فوت نہیں ہو گئے تھے، فوت ہونے والوں کو دفنا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کتے کو گڑھے میں دفنا رہے تھے۔ اس کی لاش کا کھلی جگہ پڑے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے مختصر بات کی۔ نائکا نے دونوں سلیں ہٹا کر ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ کھو کے اندر خوشگوار حرارت تھی۔ وسطی حصے میں وہ چولہا جس پر نوخیز طوائف نے ہانڈی روٹی پکائی تھی اب انگیٹھی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس میں انگارے دہک رہے تھے اور ان کی روشنی میں کھو کا 1/4 حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس حصے میں پاس 4 بستر بچھے تھے۔ ایک بستر پر دونوں لڑکیاں بے خبر سو رہی تھیں۔ سفر کی تھکی ماندی تھیں، اس لیے پڑتے ہی نیند میں غرق ہو گئی تھیں۔ نوخیز طوائف کچھ زیادہ ہی بے ترتیب دکھائی دے رہی تھی، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں اور تکیا کہیں۔ اس بے ترتیبی کو چھپانے کے لیے نائکا نے اس پر ایک گرم چادر پھیلا دی تھی، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چادر بھی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا نوخیز طوائف کا پارے کی طرح مچلتا ہوا جسم سوتے میں بھی داد طلب کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑی طوائف سلیقے سے لیٹی تھی، پابند نظم کی طرح۔ اس کے جسم کا ہر ردیف اور قافیہ اپنی جگہ ٹھیک بیٹھا ہوا تھا۔ انگاروں کی مدھم روشنی نے اس کے جسم کی خامیاں چھپا کر خوبیاں نمایاں کر دی تھیں۔ وہ خوبصورت نظر آ رہی تھی، پھر بھی جو خوبصورتی نوخیز طوائف کی بے ترتیبی میں تھی وہ بڑی طوائف کی ترتیب میں نہیں تھی۔ نائکا لڑکیوں کے ساتھ والے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ ہم دونوں نے باقی بستر سنبھال لیے۔ کبیر شاہ کو اپنے کتوں کے قریب رہنا تھا، لہٰذا اس نے آخری بستر منتخب کیا۔ میرے حصے میں نائکا کے ساتھ والا بستر آیا۔ میں بستر پر نیم دراز ہوا تو نتنوں میں الکحل کی بو گھستی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹٹک کر دائیں جانب دیکھا۔ اس بو کا منبع کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ ساتھ والے بستر پر شراب کی بوتل موجود تھی۔ مجھے یہ جاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے نائکا شغل مینوشی میں مصروف تھی۔ میں اسے سگریٹ پیتے اور مردانہ گالیاں بکتے تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اب اس کی شراب نوشی بھی سامنے آ گئی تھی۔ در حقیقت یہ عورت ایک سکہ بند نائکا کے تمام مروج خصوصیات اپنے اندر رکھتی تھی۔ ڈیل ڈول اور لب لہجے کے لحاظ سے بھی وہ ایک دبنگ عورت تھی۔ اس کے کردار کی سب سے نمایاں صفت بے باکی تھی۔ اب یہ بے باکی ہی تو تھی کہ وہ ایک ویران کھو میں 2 جوان لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی اور 2 مسلح اجنبیوں کی موجودگی میں کسی طرح کی تشویش یا الجھن محسوس نہیں کر رہی تھی۔ عزت و آبرو وغیرہ کے الفاظ تو خیر ان عورتوں کے لیے بیماری تھے، لیکن زندگی تو بہرحال قیمتی چیز تھی، اور پھر ان کے پاس قیمتی سامان بھی تھا۔ ایک جستی ٹرنک کو بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ٹرنک میں وہ تحفے تحائف ہوں گے جو اس نائکا کی دونوں بچیوں نے اپنی اداؤں اور اپنے جسموں کے بدلے عیسیٰ جان اور اس جیسے دوسرے لوگوں سے حاصل کیے ہوں گے۔ یہ پچھلے 1.5 برس کی حرام کمائی تھی جو اس ٹرنک میں بھر کر یہاں لے آئی تھی۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور آ جاتا تو ہم انہیں مار پیٹ کر یا جہنم واصل کر کے یہ سب کچھ لوٹ سکتے تھے۔ پیو گے؟ نائکا نے فراغ دلی سے مجھے پیشکش کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اگر پی کر میں آؤٹ ہو گیا تو؟ وہ بولی کس کو ڈرا رہے ہو؟ یہاں کون سی شریف زادیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہوتے ہو آؤٹ تو ہو جاؤ۔ اس کا انداز بالکل کھلا ڈلا تھا۔ میں نے پوچھا کیا قیمت ہوگی آؤٹ ہونے کی؟ وہ بولی تم سے کچھ نہیں۔ گفتگو خطرناک رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا آؤٹ ہونے سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے سامان میں سے تالے والا ٹرنک لے کر چلتے بنے۔ وہ ذرا سا چونکی، پھر میری انگلیوں سے سگریٹ کھینچ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی یہ بال دھوپ میں چٹے نہیں کیے میں نے، بندہ دیکھ کر اس کی خصلت پہچان لیتی ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھے کچھ اور پتا ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا پتا ہے کہ تم ہماری خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ نہیں ڈالو گے۔
اور نہ ہی کوئی اور زبردستی کرو گے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں نے کہا اس سوال کا درست جواب تو میں شراب پینے کے بعد ہی دے سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، نہیں، شراب میں کچھ نہیں ہوتا، نہ نشہ، نہ گناہ، نہ نیکی، جو کچھ ہوتا ہے بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے نصف گلاس اپنے اندر انڈیلا اور چت لیٹ گئی۔ میرا سگریٹ ابھی تک اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ وہ سگریٹ کو گھورتے ہوئے بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ شراب اچھی چیز ہے، لیکن اس کا برا پن اس وقت چمکتا ہے جب اسے پینے والا برا ہو۔ میرا شوہر لطیف بھی تو شراب پیتا تھا، لیکن شراب پی کر وہ دنگا فساد نہیں کرتا تھا، شعر جوڑتا تھا۔ وہ اونچا لمبا گبرو جوان تھا، میلوں ٹھیلوں میں چمٹا بجا کر گاتا تھا اور اپنے گانوں کے شعر بھی خود بناتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بولی 2 دن کے اندر پورے سیالکوٹ میں مشہور ہو جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کا گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بولوں میں جادو تھا، سننے والے بغیر پیے ہی جھومنے لگتے تھے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں ایسی سونی جوڑی مدتوں بعد دیکھی ہے، لیکن یہ جوڑی ہمارے گاؤں کے زمیندار دارا رمزی کو پسند نہیں تھی۔ دارا کو جوانی ہی میں 10 پنڈوں کی چودراہٹ مل گئی تھی۔ اس نے بڑی آخر اٹھائی ہوئی تھی، جو لڑکی پسند آ جاتی تھی اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے جاتا تھا۔ میں اپنے سسرال میں جا کر شوہر کو تو بعد میں پسند آئی، پہلے چودھری دارا کو پسند آ گئی تھی۔ پہلی نظر ہی میں مجھے چودھری کی آنکھوں میں سور کا بال نظر آیا۔ وہ 20-22 سال کا مشٹنڈا سا لڑکا تھا۔ میں جان کر حیران رہ گئی کہ وہ 10 پنڈوں کا چودھری ہے۔ چودھری ان منہ زوروں میں سے تھا جو پسند آنے والی ہر چیز چھین لیتے ہیں۔ وہ مجھے بھی چھین لیتا، پر میں اس کے گاؤں کی نوں تھی۔ وہ دن دہاڑے مجھ پر ڈاکہ نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے ڈاکہ نہیں مارا، ڈاکے کی جگہ چوری کی۔ شادی کے ٹھیک 8 مہینے بعد لطیف مر گیا۔ وہ ایک تھیٹر کے ساتھ لاہور کے میلا چراغاں میں گیا ہوا تھا، وہیں اسے کچھ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ شراب پینے سے مرا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کسی نے اسے کچھ کھلا دیا ہے۔ شوہر کی موت کا صدمہ میں نے جیسے برداشت کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ لطیف کے مرنے کے 8-10 مہینے بعد چودھری دارا نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا۔ چودھری کی ایک بیوی پہلے بھی تھی، لیکن 1-2 بیویاں چودھری جیسے بندے کو نئی شادی سے کیسے روک سکتی ہیں؟ اور پھر چودھری دارا کے پاس تو یہ بہانہ بھی تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شاید میری ماں چودھری کو خواہ ہی کر دیتی، لیکن میں نے سہاگ کا جوڑا پہننے سے انکار کر دیا۔ چودھری نے بہت زور لگایا، یہاں تک کہ میری ماں، میرے گھر والوں اور عزیزوں تک کو میرے خلاف کر دیا، لیکن میں ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ماں اور بھائی سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے مجبور کریں گے تو میں انہیں چھوڑ کر کسی طرف منہ کر جاؤں گی۔ اور پھر ساون کی ایک اندھیری رات کو مجھے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ مجھے اٹھانے والا چودھری دارا تھا۔ اپنے ویران ڈیرے پر میرے ساتھ منہ کالا کرنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو ہلاک کرنے والا وہی تھا۔ اس بیچارے کو شراب میں زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی ہفتے اپنی ہوس اور انتقام کا نشانہ بنانے کے بعد چودھری نے ایک شخص تبریز خان کے حوالے کر دیا۔ تبریز بردہ فروشوں کے ایک بڑے گروہ کا سردار تھا۔ وہ 3 عورتوں کو قبائلی علاقے کے راستے کابل لے جا رہا تھا، لیکن گوجر خان کے قریب پولیس کا چھاپا پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ حالات نے کروٹ لی تھی، لیکن تقدیر کروٹ نہ لے سکی۔ چند گھنٹے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں تبریز خان کے چنگل سے چھڑانے والے قانون کے محافظ نہیں، محافظوں کی وردی میں لٹیرے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق لاہور کی فلم لائن سے تھا اور تبریز خان سے ان کا کوئی تنازع چل رہا تھا۔ یوں میں اپنی ماں کے گھر سے اغوا ہونے کے بعد 1 ماہ بعد پتوں کی پہنچ گئی اور ہر رات نئی نئی شکلوں والے جانور میری چیر پھاڑ کرنے لگے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کا انجام وہی ہوا جو ایسی کہانیوں کا ہوتا ہے۔ ایک رات پتوں کی کے قصبے سے 4 مردوں نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور لاہور کی ہیرا منڈی میں لے آئے۔ میں عورت سے طائف بن گئی اور ہیرا منڈی کے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگی۔ انہی دنوں ایک اخبار کی خبر سے مجھے پتا چلا کہ میری زندگی برباد کرنے والا درندہ چودھری دارا لاہور کے ایک بھرے پورے چوک میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت گولیوں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ اسے قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی گاؤں کے رہائشی ڈوگر برادری کے لوگ تھے۔ چودھری دارا کی موت کے بعد ہیرا منڈی سے باہر میرا کوئی دشمن رہا تھا نہ سجن۔ اب کون تھا جس کے پاس جانے کے لیے میں اپنا جال توڑنے کی کوشش کرتی؟ ماں، بھائی، بہن، عزیز رشتہ دار اب کوئی میرا نہیں رہا تھا اور نہ ہی میں کسی کی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسی ماحول میں رہنا سیکھ لیا تھا۔ اپنے بچھڑے ہوں کا غم بھلانے کے لیے میں شراب پیتی تھی اور رات دن سگریٹ پھونکتی تھی۔ میں جب بھی شراب کا گلاس دیکھتی تھی میری نگاہوں کے سامنے لطیف کی شکل آ جاتی تھی۔ میں یہ سوچ کر شراب چڑھا جاتی تھی کہ شاید اس گلاس میں بھی کسی نے کچھ ملا دیا ہو اور میں دنیا کے جنجالوں سے چھوٹ کر لطیف کے پاس پہنچاؤں۔ بڑا دکھ تھا مجھے اس کے مرنے کا۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور 20 سال گزرنے کے بعد آج تک سمجھتی ہوں۔ اس دکھ کا خاتمہ تو اب زندگی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک طویل آہ بھر کر اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا
اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ میں نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا، وہ بستر پر لیٹتے ہی ہماری گفتگو سے لاتعلق ہو گیا تھا اور اب گہری نیند سو رہا تھا۔ لگتا تھا کہ ڈھوکی تالاب والے پڑاؤ سے نکلنے کے بعد آج پہلی بار اسے پیٹ بھر کر کھانا اور نرم بستر نصیب ہوا تھا۔ میں نے کھدر کا لحاف اس کی چھاتی تک کھینچ دیا۔ اب میرے پاس آخری 4 سگریٹ رہ گئے تھے۔ وہ سگریٹ میں نے نائکا کو دیے اور اپنے حصے کے 2 میں سے ایک کو ماچس دکھا دی۔ پہلا کچ کھینچتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری کہانی دکھ بھری ہے اور یہ تمہاری نہیں، ان گنت عورتوں کی کہانی ہے۔ ابھی تھوڑی دن پہلے ہم نے ایک ایسی لڑکی کو دلالوں کے چنگل سے نکالا ہے جس کا سر لڑکوں کی طرح مونڈا گیا تھا۔ اس شریف زادی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی فیشن زدہ لڑکی کو پرکٹی کبوتری کہہ دیا تھا۔ یہ پرکٹی کبوتری بازار حسن کا مال تھی اور گند پھیلانے کے لیے شریفوں کے محلے میں رہ رہی تھی۔ اسے پرکٹی کہنے کی سزا شریف زادی کو یہ ملی کہ اسے کوٹھی سے اٹھا کر کوٹھے پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے لمبے بال کاٹ دیے گئے، اسے طبلے کی دھنا دھن پر نچایا گیا اور سارے بھاؤ تاؤ سکھا کر جسم فروش طوائف بنا دیا گیا۔ نائکا نے ایک اور جام حلق میں انڈیلا اور اپنی پھٹی ہوئی بےہنگم آواز میں گنگنانے لگی، جناز ہے بندہ پرور، کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں۔ گاتے گاتے اس نے ایک دم پینترا بدلا اور اس گیت کے ساتھ ایک دوسرے گیت کا مکڑا جوڑ دیا۔ یہاں قدر کیا دل کی ہوگی، یہ دنیا ہے شیشہ گروں کی، محبت کا دل ٹھوکروں میں ہے، قیمت یہاں پتھروں کی۔ نشہ اب اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ آواز کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہ بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں نے پوچھا، لیکن لاہور کا آرام و آسائش چھوڑ کر تم یہاں کیسے چلی آئیں؟ کیا کوئی چکر ہو گیا تھا وہاں؟ وہ ہاتھ لہرا کر بولی، تم بڑے خچرے ہو قربان الہی۔ ارے کیا نام بتایا تھا؟ احسان الہی۔ مجھے نشے میں دیکھ کر میرے اندر کی بات باہر لانا چاہتے ہو، ہے نا؟ خیر، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اور تم ویسے بھی بڑے ببے بندے ہو، مجھے تو اپنے ہی جیسے لگتے ہو، دکھوں کے مارے ہوئے۔ وہ التی پلتی مار کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور جس تکیے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی وہ اپنی گود میں رکھ لیا۔ بولی، میرے یہاں آنے کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات تھی جو بڑھ کر بہت بڑی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ میرے ہاتھوں ایک پڑوسی قتل ہو گیا، بلکہ قتل ہو گئی۔ دراصل وہ ہو گیا تھا، نہ ہو گئی تھی، وہ ہجرا تھا۔ عبدالغنی نام تھا اس کا۔ میرے چوبارے کے سامنے اپنا چوبارہ چلاتا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ کاروباری دشمنی تھی ہماری۔ ایک روز اس کے دلال نے میری ایک بچی ستارہ کو سرے عام گالیاں دیں اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ عبدالغنی کے چوبارے پر شکایت کرنے گئی تو اس سے میری ہاتھا پائی ہو گئی۔ میری یہ دونوں بچیاں جو سوئی پڑی ہیں میرے ساتھ ہی تھیں۔ ان کے نام اندلیب اور ترانہ ہے۔ بڑی اندلیب اور چھوٹی ترانہ۔ ہم نے عبدالغنی اور اس کی ایک بھتیجی کو پکڑ لیا۔ خوب مارا ماری ہوئی۔ عبدالغنی نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے اپنی شلوار کے نیفے سے پستول نکال لیا۔ بس موت ہی آئی ہوئی تھی اس کی۔ میں نے پستول اس کے ہاتھوں سے چھینا اور پتہ نہیں کیسے اس کو گولی مار دی۔ وہ تڑپ کر فرش پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کی بھتیجی چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ وویلا کر رہی تھی، مار دیا، قتل کر دیا۔ ہم تینوں نے وہاں سے کھسکنے ہی میں بہتری سمجھی۔ میں بچیوں کو لے کر پچھلے زینے سے اتری اور بڑے بازار میں آ گئی۔ یہاں فوراً ہی ایک ٹیکسی والے نے ہمیں بٹھا لیا۔ ہم اچرا میں ایک جاننے والے کے ہاں چلے گئے۔ مجھے روپے میں 4 آنے بھی ڈر نہیں تھا کہ عبدالغنی مر جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زخمی ہوا ہے اور مرہم پٹی کے بعد بھلا چنگا ہو جائے گا، لیکن 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ اسی جگہ دم توڑ گیا تھا اور اب پولیس ہمیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں پتوں کی طرف میرا ایک جاننے والا ملک کوثر علی تھا۔ ہم نے اس کے پاس پناہ لے لی۔ ہیرا منڈی کی خبریں ہم تک باقاعدگی سے پہنچ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ مقتول عبدالغنی کے رشتہ داروں میں تجمل حسین نام کا ایک بندہ ایک بہت بڑے سرکاری آدمی کا ڈرائیور ہے اور وہ ہمیں گرفتار کرانے کے لیے زبردست بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ شہادتیں، گواہ، ثبوت سب کچھ ہمارے خلاف تھا۔ ہم پر الزام ثابت ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگنی تھی اور پھر پولیس ہی نہیں، عبدالغنی کے رشتہ دار بھی ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پولیس کا منہ دیکھنے کی بجائے اپنے بدلے خود چکاتے ہیں۔ ان حالات میں ملک کوثر علی نے ہماری بہت مدد کی اور اپنے ایک واقف کار ٹرک ڈرائیور کے ذریعے ہمیں خاموشی سے قبائلی علاقے میں نکال دیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم پٹڑی سے اتر گئی، ہاتھ لہرا کر بولی، دیکھو تم شراب کو برا کہتے ہو، میں بھی اچھا نہیں کہتی، لیکن دیکھو کتنے مزے کی بات ہے۔ میں نے 20 سال شراب پی مگر نشے میں کسی کو انگلی تک نہیں لگائی، کسی سے دنگا فساد نہیں کیا، اور جن دنوں میں نے شراب چھوڑی ہوئی تھی گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، ان دنوں مجھ سے ایک قتل ہو گیا۔ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ سریا بائی نے نشے میں قتل کیا، مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نشے میں نہیں تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے ایک قطرہ میرے حلق میں نہیں گیا تھا۔ یہ بات سمجھو کہ میں شراب کی طرف داری کر رہی ہوں۔ شراب بہت 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 بری چیز ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، لیکن شراب کی اصل برائی پینے والے کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہی بوتل میں سے 2 آدمی پیتے ہیں،
ایک شرافت سے سو رہتا ہے اور دوسرا غنڈا گردی کرنے کے لیے گلیوں میں نکل آتا ہے۔ اب میں تمہیں اس ہجڑے عبدالغنی کے چھوٹے بھائی شمیم کی بات بتاتی ہوں۔ وہ بھی ہجڑا ہے۔ ایک دن سوریا بائی چھوڑو ان ہجڑوں کا ذکر، میں نے اسے ٹوک دیا، کچھ یہاں کی بات کرو، اس 1.5 برس کے بارے میں بتاؤ جو تم نے یہاں اس ویرانے میں گزارا ہے۔ سچ کہتا ہوں تمہاری ہمت کو داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ وہ بولی، نہیں احسان الہی، داد کی بات نہیں ہے۔ داد کی بات تو تب تھی کہ کوئی شریف زادی یہاں پر 1.5 سال گزارتی اور اپنی عزت سلامت لے کر لوٹ جاتی۔ ہمارے پاس تو کچھ گوانے کے لیے تھا بھی نہیں۔ بازار حسن اور ذوق مشت ہمارے لیے برابر تھے۔ وہاں بھی بھوکے کتے تھے، یہاں بھی بھوکے کتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لاہور والا آرام و آسائش یہاں نہیں ہے، لیکن یہ بات تو تم بھی مانو گے کہ آرام و آسائش کی زندگی کے لیے بندہ زندگی ہی ہار جائے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ میں نے پوچھا، ذوق مشت میں تمہارا ٹھکانہ کہاں تھا؟ اگر میرا خیال تھا کہ وہ نشے میں آؤٹ ہو رہی ہے اور روانی میں بولتی چلی جائے گی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے جو بات بھی کی گول مول انداز میں کی، اور عیسیٰ جان، لشکر خان اور ان کے ڈیرے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بس اتنی پیش رفت ہوئی کہ پہلے اس نے جسے بااثر شخص بتایا تھا اب اسے ڈاکو تسلیم کر لیا، اور بتایا کہ ارد گرد کے سب لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اور چونکہ وہ تینوں اس کی امان میں تھیں لہٰذا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے کسی طرح کی زبردستی کرتا یا ان کے کاروبار میں رکھنا ڈالتا۔ وہ بولی، ہمارے اڈے سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر ناچ گانے کا ایک اور اڈا بھی ہے۔ وہاں کرن نامی لڑکی کام کرتی تھی، بڑی پیاری بچی تھی اور محنتی بھی بہت۔ میں اکثر اس سے ملنے جایا کرتی تھی۔ پھر جب ارد گرد کے حالات خراب ہوئے اور ہر روز ٹھا ہونے لگی تو ہمارا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ امید تھی کہ سردار جلد ہی یہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ ٹھیک کر لے گا، مگر ٹھیک ہونے کے بجائے یہ بات اور بگڑتی چلی گئی۔ ایک روز چند گنڈوں نے میرے ملازم سولت خان کو بری طرح مارا پیٹا اور خطرناک دھمکیاں دی۔ اس روز میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اڈا چھوڑ کر کرن والے اڈے پر چلی جاؤں گی۔ سولت خان نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اس جگہ کو علاقے میں اکبر کا ڈیرا کہا جاتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے سامان سمیٹا اور 2 خچروں پر لاد کر اکبر کے ڈیرے پر آ گئے۔ پھر اکبر کے ڈیرے پر جا کر پتا چلا کہ وہاں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ مجھے یہ دردناک خبر بھی ملی کہ 2-3 روز پہلے کرن مر گئی ہے۔ ایک پاؤندہ بستی کے پاس 2 جتھوں میں زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں کرن بھی قتل ہو گئی۔ اب میرا وہاں ایک پل بھی رہنا مشکل تھا۔ میں نے ڈیرے کے مالک اکبر سے کہا کہ وہ کسی طرح میرے اور میری بچیوں کے نکلنے کا انتظام کر دے۔ اس نے بتایا کہ ابھی علاقے میں بڑی گڑبڑ ہے، ہمارا سفر پر نکلنا ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سولت خان کچھ سامان لے کر چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈے۔ یہ رائے مجھے بھی پسند آئی۔ سولت خان چلا گیا اور 5ویں روز واپس آ کر اس نے بتایا کہ پارا چنار کے قریب پہاڑیوں میں ایک جگہ مل گئی ہے۔ لالا اکبر نے اپنے ملازم کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا۔ یہ وہی بندہ ہے جسے کتے نے زخمی کیا ہے۔ اس کا نام تو نصاب خان ہے، مگر سب اسے منگول کہتے ہیں۔ اپنی کتھا سنا کر سوریا بائی چپ ہو گئی۔ غالباً منگول ڈشکرے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ بچ جائے گا یا نہیں۔ اب صورتحال کا مکمل نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ سوریا اور اس کی دونوں کماؤ بچیوں کے بارے میں اب کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ سوریا نے ذوق مشت کے خراب حالات کا رونا بڑی شدت سے رویا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ان حالات کو خراب تر کرنے میں جس شخص کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ موجودہ لڑائی میں شدت اسی وقت پیدا ہوئی تھی جب میرے ہاتھوں عیسیٰ جان کے 2 پہرے دار ہلاک ہوئے تھے۔ اب بوتل میں دخترے انگور کے چند آخری گھونٹ رہ گئے تھے۔ لگتا تھا کہ سوریا بائی یہ گھونٹ کل کے لیے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر نشے میں فکر فروا کہاں تک ذہن کا ساتھ دے سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوریا بائی نے سر جھٹکا اور یہ آخری گھونٹ بھی حلق سے اتار کر خالی بوتل ایک طرف رکھا دی۔ ختم ہو گئی۔ وہ بڑبڑائی، پینے لگو تو لگتا ہے کہ یہ قسم کھانی بوتل بھی ساتھ ہی پینے لگی ہے۔ اس نے ہلکی سی ہچکی لی اور بستر پر پھیل کر لیٹ گئی۔ چولہا اب راکھ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں انگارے سرد ہو رہے تھے، سردی شعلہ بن رہی تھی۔ لڑکیاں چونکہ چولہے کے بالکل قریب لیٹی تھیں لہٰذا ان کے اوپر صرف ایک کمبل نما چادر تھی۔ اب ٹھنڈ ہو جانے سے وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ان کی طرف دیکھتے پا کر سوریا بائی نے جلدی سے لحاف ان پر کھینچ دیا، بالکل جیسے کوئی قصاب بلی کو گوشت کی طرف دیکھتے پا کر گوشت کو کپڑے سے ڈھک دے۔ میں زیر لب مسکرا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اب کیا ارادے ہیں سوریا بائی؟ اس کھو میں قیام کرنا یا کچھ ہے یہاں سے؟ میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرنے کا اس نے بالکل برا نہیں مانا۔ پچھلے 20 برسوں کے رہن سہن نے اسے ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ اب وہ مغویہ نہیں تھی، ایک ہوشیار نائکہ تھی جو اپنے کاروبار کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھی۔ وہ اونگتی ہوئی سی آواز میں بولی، سچی بات تو یہ ہے احسان الہی، اب میرا دل بھر گیا ہے اس اللہ ماری جگہ سے۔ کسی اور جگہ چلے جائیں گے، کوئی ایک یہی آزاد علاقہ تو نہیں پاکستان میں؟ لگتا ہے یہ کھو تمہیں پسند نہیں آئی۔ میں نے اسے ٹٹولا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، وہ بڑبڑائی۔ یہ کوئی ٹھکانہ ہے انسانوں کے رہنے کا؟
نہ پانی، نہ ہوا اور نہ آلے دوالے کوئی بندہ بشر، اور تو اور بندہ سیدھا ہو کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس قبر میں۔ جان کا خطرہ علیحدہ ہے۔ آج کتے نے حال چال پوچھ لیا ہے، کل کسی موری سے کوئی سانپ بچھو دست پنجہ کرنے نکل آئے گا۔ نہ جی نہ، میں تو بچیوں کو لے کر نہیں رہوں گی یہاں۔ ایسی جیل میں رہنا تھا تو لاہور کیا برا تھا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ ہو جائے تو نکل جاؤں گی یہاں سے۔ بات کرتے کرتے وہ ذرا چونکی اور کہنے لگی، یہ کچا خیلہ کتنی دور ہے یہاں سے؟ میں یہ نام پہلی بار سن رہا تھا، لہذا سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بولی، اچھے شکاری ہو تم، یہاں شکار کھیلتے ہو اور پاس پڑوس کی جگہ کا پتہ نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، مجھے روپے میں 4 آنے بھی یقین نہیں کہ تم نے اپنے بارے میں کوئی ڈھنگ کی بات بتائی ہے مجھے، بس ادھر ادھر کی مار کر الو بنایا ہے، وہی جو تم مردوں کا کام ہوتا ہے۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے مجھے۔